علماء نے قرضاوی کے بارے میں، یوسف القرضاوی، آج کئی لوگ شیخ الکل فی الکل مان رہے ہیں قرضاوی کو، گمراہ ہیں، گمراہ ہیں۔ یوسف القرضاوی صاحب نام لے رہا ہوں، معاف کیجئے گا، اشارے کا موقع نہیں رہا، اور ایسی بڑی بڑی شخصیات جو اسلام پسندی کے جھنڈے لے کر دنیا میں گھوم رہے ہیں اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یوسف القرضاوی، اب بعض لوگ ہوتے ہیں کیا زبردست کتاب لکھی بھائی زکوٰۃ کے بارے میں، آج تک ایسی کتاب نہیں ہے، لیکن اسی آدمی نے کیا کہا، اللہ کو بھی اتنے ووٹ نہیں ملتے جتنے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو یا جس کو بھی ملنے تھے۔ آپ سوچئے، علماء نے کہا، شیخ عثیمین نے کہا اگر توبہ نہیں کی تو اس کو مرتد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ سوچئے، بعض اوقات آدمی ایسی بات بول جاتا ہے کہ جس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ علماء نے قرضاوی کے بارے میں، یوسف القرضاوی، آج کئی لوگ شیخ الکل فی الکل مان رہے ہیں قرضاوی کو، گمراہ ہیں، گمراہ ہیں، کئی مسائل کے اندر گمراہ ہیں۔ حلال و حرام کی کتاب دیکھیے آپ، کتنے مسائل، میوزک کو حلال کہا، میں اچھے گانے سنتا ہوں، فلانی گانے وانی ہے اس کے گانے سنتا ہوں، رحم فرمائے، میوزک حلال، گانے حلال۔ یوسف القرضاوی، اب کئی لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں، کو پاؤں کے نیچے زمین نکل رہی ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ یہاں شیخ نے وضاحت کی کہ اے جو پڑھنے والے اور سننے والے ہیں ان کو خطاب کرنے کے بعد کہا کہ اہل بدعت مختلف زمانوں میں، یہ جو شیخ ابن عبد البر کی وضاحت سامنے رکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ بدعتی لوگ الگ الگ زمانے کے ایک ہی قسم کے پائے جاتے ہیں، ایک ہی دل پر ہوتے ہیں، ایک ہی طریقے پہ ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا معنی نہیں سمجھتے، تدبر قرآن لکھ دیا، تفہیم القرآن لکھ دیا، اور نکات قرآن لکھ دیا، ربط قرآن لکھ دیا، قرآن سمجھا نہیں، عقیدہ سمجھے نہیں، منہج سمجھے نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت کی یہ خامی ہے کہ قرآن کو سمجھتے نہیں، اس کا معنی سمجھتے نہیں، اور اس میں الٹ پلٹ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے گلے سے نیچے آگے نہیں بڑھتا، چنانچہ ان کا دل جو ہے نرم نہیں پڑتا اور وہ ان کا عمل درست نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آج کے زمانے میں شیخ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں جو اہل بدعت ہیں، الذین یعتدون فی التکفیر، جو تکفیر کے معاملے میں ان آیتوں اور دلیلوں کو اختیار کرتے ہوئے، یکسرون حاضر آیات، یعنی جو تکفیر کا شمار کرتے ہوئے ان آیتوں کو جو ہم نے پڑھا، یہ مسلمان حکام پر چسپاں کرتے ہیں۔ اس لیے کیوں چسپاں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لأنہم لا یریدون، اس لیے کہ وہ حق کو ثابت کرنا نہیں چاہتے، نہ ہی ان کا مقصد دین کی نصرت ہے۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں مجلسوں میں، یہ جو اسلام پسند بولتے ہیں نا، یہ اسلام پسند نہیں ہے۔ جہاں ان کو اختیار قوت حاصل ہوا، صاف صاف کہا کہ اسلام نافذ نہیں کریں گے۔ یوسف القرضاوی صاحب نام لے رہا ہوں، معاف کیجئے گا، اشارے کا موقع نہیں رہا، اور ایسی بڑی بڑی شخصیات جو اسلام پسندی کے جھنڈے لے کر دنیا میں گھوم رہے ہیں اور دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو جب اختیار اور قوت ملا تو انہوں نے کہا کہ جمہوریت مقدم ہے، آزادی مقدم ہے، شریعت کی تنفیذ ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے بات یہ ہوتا ہے، حسن البنا صاحب تک نے یہودیوں سے کہا کہ ہماری اور تمہاری لڑائی جو ہے دینی نہیں ہے، دینی جھگڑا ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں ہے، آن ریکارڈ کتابوں میں موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن حدیث جن کو کہا کہ تمہارے دشمن ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن نہیں ہے، اسلام پسند، اسلامی تحریک، اسلام کی نفاذ، اقامت دین کا نعرہ، یہ عجیب و غریب تضاد ہے، اور لوگ اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں۔ خیر، تو یہ ان کا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ دراصل حکام سے نفرت کرتے ہیں، ان سے حقد جلن اور کینہ کپٹ رکھتے ہیں، لہٰذا چاہتے ہیں کہ ان حکام کے حکومت کو ہٹا دیا جائے۔